العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس سے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جیسے بھائی لوگ ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں تو چھوٹی موٹی چیزیں تو بڑی آسانی سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، بھی کپڑے تم لے لو، چپل تم لے لو، یہ لے لو، کوئی بھی چیز۔ اور جو مین چیز ہوتی ہے جیسے گھر، اور جو بیٹے اس میں الگ ہو چکے تھے ماں باپ کی زندگی پہ، کرائے پہ چلے گئے یا اپنا لے لیا، تو وہ اس کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں تم آپ کی زندگی میں نکل گئے تھے، جو ہیں باقی انہی کا ہی ہے۔ تو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ باقی چیزوں پہ قبضہ کر لیا جائے؟ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن لینڈ الرحیم۔ گریبنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت واضح سی بات ہے کہ شریعت مقدس اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی حق تلفی کی جائے، چاہے وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بھی حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پر جو بھائی یا جو بھی طاقتور افراد ہوتے ہیں وہ کمزوروں پر جس طریقے سے زور چلاتے ہیں اور ان کا حق غصب کر لیتے ہیں، تو جو نمازیں بھی وہ اپنے گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں، جو غصبی گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں، جس میں حق بنتا تھا دوسروں کا، وہ نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات، وہ صحیح شمار نہیں ہوں گی۔ یعنی ان نمازوں کی ادائیگی دوبارہ سے کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی فقہی اعتبار سے بھی نماز فقہی اعتبار سے بھی نماز غصبی جگہ پر پڑھی جائے، غصبی جگہ پر پڑھی جا رہی ہے۔ لہٰذا میراث کی تقسیم بالکل صحیح انداز سے ہونی چاہیے، اور اگر صحیح انداز سے نہیں ہو سکی ہے یا ابھی انتقال ہوا ہے، اب تک ورثاء کے درمیان وہ میراث تقسیم نہیں کی گئی ہے، تو آپس میں ورثاء سے مصالحت کرنا ضروری ہے۔ کیا آپ مختصراً فقہ جعفریہ کے حوالے سے بتا دیتے ہیں، پھر میں آپ سے فقہ حنفیہ کا پوچھ لوں گا، بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن مختصراً بتا دیں گے کہ صحیح طریقہ کار تقسیم کا وراثت میں کیا ہے اسلام میں؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سے ورثاء ابھی زندہ ہیں، اچھا، ان کے حساب سے یہ حساب کتاب تبدیل ہوتا جائے گا۔ اگر صرف اولاد میں کیا حصہ، اگر صرف اولاد ہیں، اولاد کے اندر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں کا دگنا حصہ ہوگا بیٹیوں کے مقابلے میں۔ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے، اور 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے، یعنی دگنا حصہ بیٹے کو دیا جائے گا، اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو۔ اور اسی حساب سے اگر بیٹے زیادہ ہوں گے، اگر کوئی کیش چھوڑ کر گیا ہے مثلا 1 کروڑ روپیہ، تو اس کا تو اس کی تو سمپل میتھس ہو جائے گی۔ جی۔ اگر کوئی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے تو کیا وہ اس کی پھر قیمت، اچھا، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ جی، اسی کے مطابق قیمت نکال کر اس کے مطابق ہی 2 حصے مرد کو دیے